تو اس لیے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے چند وہ اعمال بیان کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ وجہ بیان کی کہ کس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی نیکی ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، جس ایمان کی وجہ سے بندہ مومن بنتا ہے اور بندہ مسلمان بنتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایمان جو سب سے اہم نیکی ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن اگر اس نیکی کو نہ بچایا جائے اور اس ایمان کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 217 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بندہ اپنے دین سے پھر جائے، اپنا دین چھوڑ دے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اپنا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیں، اور پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے دین اور اپنے مذہب اور اسلام کی طرف نہ آئے، اور فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی حالت میں وہ مر جائے، کفر کی موت مر جائے اور دنیا سے کافر ہو کر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھا اور کافر ہو کر دنیا سے گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کا حکم کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا کہ یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں اور پھر کفر کی موت مرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا، فرمایا کہ وہ ہرگز جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، فرمایا کہ وہ پکے جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی تو یہ ایمان برباد ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بندے کی موت کفر پر ہو اور دنیا سے جاتے وقت بندے کو کلمہ نصیب نہ ہو اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ آج اس وقت ہماری جو حالت ہو چکی ہے اور جس طرح کا فتنوں کا دور آ چکا ہے، اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے، اور دین کو چھوڑ دینے کی کئی صورتیں ہیں۔ بعض اوقات بندہ کلم کلا اعلان کر دیتا ہے کہ میں اب مسلمان نہیں رہا، اور وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، اور بعض اوقات بندہ منہ سے کلم کلا تو نہیں کہتا اور زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ عقیدے کچھ ایسے اپنا لیتا ہے، ان عقیدوں کی وجہ سے وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو بھی نہیں پتہ کہ میرا ایمان ضائع ہو چکا ہے۔ اور وہ عقیدے جو اسلام کے اندر، دین کے اندر ضروری ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہے، اور ہر ایک کے لیے ان عقیدوں کے مطابق عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان عقیدوں میں سے کسی بھی عقیدے کا اس نے مذاق اڑایا یا کسی بھی عقیدے کا اس نے انکار کیا تو وہ
ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو اسلام نے عقیدے دیے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ رب ایک ہے، رب ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اب اگر کوئی اس عقیدے کے مقابلے میں اپنا عقیدہ بناتا ہے کہ نہیں خدا ایک سے زیادہ ہیں تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ اسلام کے اندر ضروری عقیدہ ہے۔ اب اگر کسی نے اس عقیدے کے خلاف عقیدہ بنا لیا اور کہا کہ نہیں رب کے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہو سکتی ہے تو وہ بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو ماننا یہ بھی ضروری ہے اور یہ لازمی عقیدہ ہے۔ اگر کسی نے رب کی قدرت کا انکار کیا اور اگر کسی نے کہا کہ رب یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، اس نے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے تو رب کی قدرت کا انکار کرنے والا کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت اور کسی بھی شان کا اگر اس نے مذاق اڑایا تو وہ بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ یہ عقیدے اسلام کے اندر ضروری ہیں اور ان کے بارے میں ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بھی ان میں سے کسی عقیدے کا انکار کیا تو وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، اور قرآن گواہ ہے بندہ جب کفریہ کلمات زبان سے نکالتا ہے تو وہ کافر اور مرتد بن جاتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ بندہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد پھر جو مرضی بکتا رہے اور جو مرضی بولتا رہے اور جو مرضی کرتا رہے پھر اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں۔ جس طرح نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اسی طرح ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اللہ کے نبی کے بارے میں جو ضروری عقیدے ہیں ان کے بارے میں ہر ایک بندے کو جاننا ضروری ہے، ہر ایک بندے کو اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ اور بندہ اگر کوئی ان ضروری عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ بناتا ہے اور بعد میں یہ عذر بنائے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا تو اس کا یہ عذر مانا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کہا جائے گا ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمہارے لیے ضروری تھا کہ ان عقیدوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں، ان عقیدوں کے بارے میں علم حاصل کرو۔ دنیا کے سارے کام تم کر لیتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں عقیدوں کا علم تم نہیں سیکھ سکتے، اس لیے اس کا یہ لا علمی والا اور جہالت والا عذر نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے بارے میں بہت سارے عقیدے ضروری ہیں، ان میں سے چند عقیدے یہ ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا یہ ضروری ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری عقیدہ ہے اسلام کے اندر۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے تو وہ بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو وہ بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اللہ کے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، اللہ کے محبوب یہ سب سے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ کافر اور مرتد ہوگا، اور اس کو نبی ماننے والا اور اس کے یہ دعوی نبوت کو سچا سمجھنے والا وہ بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا یہ ختم نبوت والا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اسلام کے اندر ضروری ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ کمزور ہوا اور اس نے اس عقیدے کے خلاف اگر اس نے عقیدہ بنا لیا تو پھر اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اب وہ اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہے، مسلمان کہنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ اسلام کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بناتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو اپنے دین سے پھر جائے تو دین سے بندہ کیسے پھرتا ہے؟
اسی طرح پھرتا ہے کہ جو عقیدے اسلام کے اندر ضروری ہیں ان عقیدوں کو بندہ اگر چھوڑ دے اور ان عقیدوں کا انکار کر دے، ان عقیدوں کے خلاف اگر عقیدہ بنا لے تو وہ ایمان سے پھر گیا ہے، اور جو ایمان سے پھر جاتا ہے اللہ نے فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے اپنا عقیدہ درست نہ کیا تو وہ کفر کی موت مرے گا، اور جو کفر کی موت مرے گا اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کے اندر اس نے جتنے اعمال کیے ہوں گے، جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، عبادتیں کی ہوں گی، ان کی وہ عبادتیں کام نہیں آئیں گی، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا جائے گا۔ اس لیے آج مسلمان ان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن نہیں ہے، اور کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہمارا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بھی دور آ جائے گا کہ بندہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوں گے اور ایمان کی حالت میں اپنی زندگی گزاریں گے، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزری ہوگی، لیکن جب مریں گے تو کفر کی موت مریں گے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کفر کی حالت میں پیدا ہوں گے اور کفر کی حالت میں اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن جب مریں گے تو وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کلمہ نصیب فرما دے گا اور وہ مومن بن کر دنیا سے جائیں گے۔ تو اس لیے بندے کو اپنے بارے میں یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جاتے وقت میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس پر کہ جس کے ایمان کی رب نے حفاظت فرما دی۔ اس لیے بندے کو یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ورنہ یہ جس طرح کا دور آ چکا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو چکے ہوں گے، اور شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو چکے ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوگی کہ اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات نکالیں گے، کفریات بکیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کفر بک رہے ہیں اور ہمارا یہ بولنا اسلام کے خلاف ہے، ہمارا یہ بولنا ایمان کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور اس طرح منہ سے کفریات نکالیں گے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، اگر خوشی کا موقع ہو پھر بھی لوگ طرح طرح کے جملے زبان پر لاتے ہیں کہ جو ان کے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی غمی کا موقع ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر دی جاتی ہے اور اس کی قدرت پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی قدرت سے انکار کر دیا جاتا ہے، اور ایسے جملے زبان پر لائے جاتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں پر طنز اور مذاق ہوتا ہے، اور لوگوں کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک جملے سے ان کا ایمان بھی برباد ہو چکا ہے اور ان کے اعمال بھی برباد ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے دین سے پھر جائیں، تو پھرنے کا مطلب یہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بندے کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج گانوں کے اندر، فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہوتے ہیں، اور حقیقت کے اندر وہ کفر ہوتے ہیں، اور جو بولنے والے ہیں ان کو تو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، آگے جو سن رہے ہوتے ہیں اور اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بھی ایمان برباد ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بندے کے لیے آج کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اسی لیے ایمان کے متعلق، عقیدے کے متعلق علم سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، ایسا نہ ہو
کہ وہ عبادتیں کرتا رہے اور آخرکار وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہ کر پائے۔ اس لیے ہر بندے کو ایمان اور عقیدے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں علم حاصل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اور ایسے جملے کہ جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایسے جملوں کے بارے میں بھی علم سیکھنا یہ ہر بندے پر ضروری ہے تاکہ زندگی کے اندر کہیں اس کی زبان پر ایسا جملہ نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بندے نے جس حالت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی اور جس حالت پر اس کی موت آئی ہوگی، اسی حالت میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب دنیا میں اگر وہ نیکی کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے تو قیامت کے دن وہ نیکی کرتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اگر دنیا میں وہ اذانیں پڑھتا تھا اور اس کی ساری زندگی اذانیں پڑھتے ہوئے گزری، قیامت کے دن بھی اذان پڑھتا ہوا آئے گا۔ اور اگر دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اس کی گزری تو قیامت کے دن بھی جب آئے گا تلاوت کرتا ہوا آئے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اس کی موت آئی ہے تو یہ حالت دنیا میں تھی، قیامت کے دن جب آئے گا اس دن بھی صدقہ و خیرات کرتا ہوا آئے گا۔ اور پھر جو دنیا کے اندر گانے گاتا رہا اور ساری زندگی اس کی اسی پر گزری تو قیامت کے دن بھی یہی گناہ کرتا ہوا آئے گا۔ اور دنیا کے اندر فلمیں دیکھتا رہا تو اسی حالت پر دنیا سے گیا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اسی حالت میں یہی گناہ کرتا ہوا اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، آج دنیا کے اندر ہر بندے کو اپنی حالت وہ بنانی چاہیے، ویسی حالت بنانی چاہیے کہ قیامت کے دن اگر اس کو اس حالت پر اٹھا لیا جائے تو اس کو شرمندگی نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث پاک کے مطابق دنیا کے اندر رہ کر بندہ جس کے ساتھ تعلق رکھے گا، جس کے ساتھ دوستی رکھے گا، جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہر بندہ یہ غور کرے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرے دوست کون ہیں۔ اگر قیامت کے دن اگر مجھے ان کے ساتھ اٹھایا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آخرت برباد ہو جائے، مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں کہ کل قیامت کے دن اگر ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے تو ان کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بندہ جس حالت پر دنیا سے گیا، اگر شراب کا عادی تھا تو قیامت کے دن شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور اگر وہ گانے والا تھا تو قیامت کے دن گانے گاتا ہوا اٹھے گا، اور اگر وہ مؤذن تھا تو قیامت کے دن اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ تو دنیا کے اندر رہ کر وہ جو نیک عمل کرتا رہا اور جس نیک عمل کا وہ عادی ہوا، قیامت کے دن وہی نیک عمل کرتا ہوا اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر وہ کسی گناہ کا عادی ہوا تو قیامت کے دن وہی گناہ کرتا ہوا اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے ہر بندے کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کا عادی بنائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ چور آئے ہیں، میرے گھر سے سارا سامان چوری کر کے لے گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اور ولیوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے، فرمایا کہ تم اس وجہ سے پریشان ہو رہے ہو کہ چور سارا مال لے گئے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل پریشانی تو یہ ہے کہ شیطان بندے کے دل میں داخل ہو کر اس کا ایمان ضائع کر دے، اس کا ایمان چوری کر کے لے جائیں۔ تو بندے کے لیے اصل پریشانی یہ ہے، تم یہ شکر کرو کہ تمہارا ایمان بچ گیا ہے، تمہارا مال گیا ہے، مال تو پھر آ جائے گا، اور مال آنے جانے والی چیز ہے۔
اور مال کی مسلمان اور مومن بندہ مال کی فکر نہیں کرتا۔ مومن بندے کے لیے ایمان ہی قیمتی دولت ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، چاہے دنیا کا سب کچھ اس کا ضائع ہو جائے، لیکن وہ اپنا ایمان ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور تم شکر کرو کہ تمہارا مال گیا ہے، تمہارا ایمان نہیں گیا۔ اور آج کے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بچ جائے، ہمارا مال بچ جائے، ایمان ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، ایمان کی فکر نہیں ہوتی، مال کی، کاروبار کی، جائیداد کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو جس کو ایمان کی فکر نہیں ہوگی تو اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اور پھر یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب میرے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اب میں جو مرضی کروں، جو مرضی بولوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی بات نہیں۔ رب نے فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جائے اور پھر کفر کی موت مر جائے، فرمایا کہ اس کے سارے اعمال برباد ہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اور ایسا بندہ کہ جو کفر کرے اور مرتد ہو جائے تو اس کے بارے میں مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے، اس کو بلکہ سلام بھی نہیں کر سکتے، اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے اور اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں بنا سکتے، اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے اور مسلمانوں کی وراثت کا وہ بندہ مالک نہیں بن سکتا۔ اور یہاں تک کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ مرتد بندے کو قتل کر دیا جائے، اس کو پاکستان ہو یا کوئی بھی اسلامی ملک ہو، فرمایا کہ اس کو اپنے ملک کے اندر رہنے کا بھی حق نہیں ہوتا، کیونکہ رب نے اس کو جنت کے اندر رہنے کا حق نہیں دیا، تو کوئی کون ہوتا ہے جو ملک کے اندر رہنے کا حق دے؟ یہ مرتد کی اتنی سخت سزا ہے اور رب نے اس کے لیے صاف طور پہ فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ اس لیے بندے کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ بہت قیمتی دولت ہے اور بہت اہم دولت ہے، اور یہ ایمان کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے اور بہت حساس معاملہ ہے۔ اس حوالے سے ہر بندے کو ساری زندگی فکر مند رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس ایمان کی وجہ سے روتے تھے، حالانکہ ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بشارتیں آ چکی تھیں کہ رب ان سے راضی ہو گیا، رب نے ان کو بخش دیا، اس کے باوجود وہ یہ روتے تھے کہ ہمیں بخشش تو تب ملے گی جب ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے، اور رب کی رضا تو ہمیں تب ملے گی جب ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں گے۔ اسی ایمان کی فکر کی وجہ سے وہ ساری زندگی روتے تھے۔